ایک چھوٹے سے اور خوبصورت گاؤں میں ایک محنتی موچی رہتا تھا جس کا نام رمزو تھا۔ رمزو کی چھوٹی سی دکان گاؤں کے بیچوں بیچ تھی اور اس کی دکان کے پاس سے گاؤں کا خوبصورت منظر، پہاڑ اور ہرے بھرے میدان بھی نظر آتے تھے اور بچے بھی کھیلتے کودتے نظر آتے تھے۔ لوگ دور دور سے رمزو کے پاس اپنے جوتے مرمت کروانے آتے تھے کیونکہ وہ بہت محنتی تھا۔ ایک دن گاؤں کا سب سے امیر آدمی ملک صاحب اپنے مہنگے جوتے لے کر آیا۔ جوتے بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ ملک صاحب نے غصے سے کہا، موچی، میرے جوتے کل تک ٹھیک ہو جانے چاہیے ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ رمزو نے مسکرا کر کہا، جناب، آپ کے جوتے کل تک تیار ہو جائیں گے، فکر نہ کریں۔ رمزو نے جوتوں کو غور سے دیکھا اور سوچنے لگا، یہ جوتے ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا لیکن میں ہار نہیں مانوں گا۔ وہ رات بھر محنت کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور جوتوں کی مرمت شروع کر دی۔ دوسری طرف دکان کے باہر سارا اور زینب، جو ہمیشہ دکان کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ موچی بہت زیادہ مصروف ہے اور اس کے چہرے پر تھکن ہے تو سارا نے کہا، ہمیں کچھ مدد کرنی چاہیے، شاید ہم انکل کا کام آسان بنا سکیں۔ دونوں بچیاں دکان میں آئیں اور بولیں، انکل، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ رمزو نے مسکراتے ہوئے کہا، بچو، تم میرا کام تو نہیں کر سکتے لیکن تم میرے لیے چائے بنا سکتے ہو تاکہ میں فریش ہو کر کام کر سکوں۔ بچیاں چائے بنانے لگی اور چائے بنا کر رمزو کو دے دی۔ رمزو نے چائے پینے کے بعد پھر سے کام شروع کر دیا اور جوتے مرمت کر کے ہی چھوڑے۔ اگلی صبح ملک صاحب آئے اور جب انہوں نے اپنے جوتے دیکھے تو حیران رہ گئے اور بولے، راشد، تم نے تو کمال کر دیا، یہ جوتے تو بالکل نئے جیسے لگ رہے ہیں۔ رمزو نے مسکرا کر کہا، جناب، محنت اور ایمانداری سے کیا گیا کام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ ملک صاحب نے خوش ہو کر رمزو کو انعام دیا اور گاؤں کے لوگ بھی اس محنتی موچی کی تعریف کرنے لگے اور اس کے لیے اس کو شاباشی بھی دی۔ تو بچوں، محنت اور کامیابی اور ایمانداری سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور ہم سب کو اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کرنا